نہ ہو عشق مصطفیٰ، دل میں نہ ہو عشق۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے، جبکہ انجانے میں انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ سے اپنی آواز کو بلند کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ برباد ہو جانے والے لوگ اگر وہ برباد ہو جاتے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو جناب باقی بابت شاہی کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے وہ آگے بیان کیا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا، نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے کہ اس کو میسج دیا جائے، وہ اپنے قبیلے تک پہنچا دے۔ قبائلی سسٹم میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص زیادہ موزوں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ شخص موزوں نہیں ہے، آپ فلاں شخص کو فوکل پرسن اس قبیلے کا مقرر کریں۔ بس اس میں ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر تم ہمیشہ میرے مشورے کے خلاف ہی مشورہ دیتے ہو۔ تو اس میں ان کا آپس میں ایک بشری تقاضے کے تحت تلخی والا معاملہ ہوا۔ آپس میں انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی اس طریقے سے گفتگو کرنا، وہ تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملنی تھی۔ تو وہاں پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے حضور آپس میں اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح عام حالت میں تم کر رہے ہوتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن آپ کے حضور بھی بیٹھ کے آپس میں کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ بھی رسول اللہ کی گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے، اتنے ڈر گئے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل کی جو جالیوں کے پہلے والے پورشن پہ لکھی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ گارنٹی مل گئی کہ تقوی کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے اپنی آواز کو حضور سے اونچا نہیں ہونے دینا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے یہ فراڈ مچایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری محافل میں تشریف لے آتے ہیں اور وہاں پہ چیخ چیخ کے وہ اونچی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سیدھے گستاخ ہیں۔ اللہ کے حضور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہونی، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ جن کو یہ گستاخ کہتے ہیں نا سعودیوں کو، ان کے ادب کا لیول یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اشاروں سے گفتگو کر کے چپ کرواتے ہیں، اور یہ لوگ اتنی بے شرمی کے ساتھ روزہ شریف کے سامنے بھی اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل گستاخی۔ اور جنہیں یہ گستاخ سمجھتے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ مفتی اعظم سعودیہ نے جو حج اور عمرے کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس میں روزہ شریف کی حاضری میں یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ آپ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ جو یہ کہتے ہیں یہ جی السلام علیکہ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے کون بھاگ سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی ایک ہی چیز ہے۔ تو وہ مفتی اعظم سعودیہ نے یہ طریقہ لکھا جو 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور سنن کبریٰ البیہقی میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا نوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، لہذا قبر رسول کے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہیں جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں نجدی گستاخ، اور نعتوں میں کہتے ہیں کہ میں مدینے کے کانٹے چوم لوں گا، پھول چوم لوں گا۔
تو مسجد نبوی کے امام کو نہیں چوموں گا. ہاں کتنے گیا میرا دماغ. کہتے ہیں مدینے کی گلیوں سے پیار, کانٹوں سے پیار. جو نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے اسے کہتے ہیں گستاخ رسول, اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. کیسی دو نمبری ہے. یعنی کانٹوں سے پیار, پھولوں سے پیار, پتھروں سے پیار. جو مسلمان بھائی ہے اس سے کوئی پیار نہیں, اور ایسا بھائی کہ جو نبی علیہ السلام کے مصلی کے اوپر کھڑا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ گنبد خضرا بعد میں بنایا گیا, یہ ایک بدعت تھی جو 700 سال بعد آلموسٹ جاری ہوئی. 678 ہجری میں ایک ایوبی ڈائنسٹی کا بادشاہ تھا, مملوک سلطنت کا, الملک المنصور قلاوون. 678 ہجری میں, آج ہے 1446 ہجری شروع ہو چکی ہے, 7 محرم الحرام ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 750 سال کے بعد ایک کام ہو رہا ہے, اور اس کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا ہے. ان سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ قبر رسول کے اوپر گنبد رکھنا ہے. اس پہ ہم حدیثیں سناتے ہیں, اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو اور اللہ کی مرضی کے بغیر ہو. یہ گنبد اللہ کی مرضی سے رکھا گیا. گنبد اللہ کی مرضی سے رکھا گیا, اور مسجد نبوی کا امام جو ہے وہ شیطان کی مرضی سے رکھا گیا. لو سامو دسو ان کیڑی گل مننی جے. مسجد نبوی کے امام کی باری آئے تو پھر آپ کو مثالیں دیں گے کہ وہاں پہ تو حجاج بن یوسف نے بھی امامت کی ہے, وہ تو یزید بھی حکمران رہا ہے, وہاں تو مروان بھی رہا ہے, وہاں یہ مثالیں دیں گے. اور جب ہم گنبد کی بات کریں, یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے سب کچھ. اور بھائی ہو سکتا ہے, دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انٹروین کرتا تو واقعہ ہررا نہ ہوتا, اور یزید پلید کی فوجوں نے جو کچھ مسجد نبوی کے ساتھ کیا یہ کچھ نہ ہوتا, کربلا بھی نہ ہوتی. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. وہ ایک ہی دفعہ حفاظت ہوئی ہے ابرا کے لشکر سے خانہ کعبہ شریف کی, اس کے بعد مسلم شریف اٹھائے, خانہ کعبہ شریف کے اوپر منجنیق سے بمباری کی ہے یزید کی فوجوں نے, ایک دیوار ڈیمیج ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کیا, ابن زبیر کو شہید کر دیا, ان کی لاش ٹانگ دی. یہ مسلم شریف میں ہے, مولانا شریف میں نہیں ہے. لیکن اللہ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. لہٰذا جب ہم تم سے کہتے ہیں نا تمہارے بابے جو ہیں یہ ہیروین اور چرچ کیوں نہیں اپنے مزارات کی روکتے اور بدکاری کا اڈا جو بنے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ نہ کہا کرو کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی. ہاں کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے, لیکن تمہارے بزرگوں نے دنیا کا نظام چلانے کی گارنٹی لی ہوئی ہے. تو بزرگوں سے ہی پوچھیں گے جب ان کے مزارات کے اوپر یہ غلط کام ہوں گے, انہی سے پوچھنا ہے. دیکھو بزرگ ویسے بھی چاہ جاتے ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے ہی سارا بیڑا غرق کیا ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, بابے نہیں جو میں چھڑنے. بالکل دیکھیں آہستہ 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 کہاں تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے آئے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہم نے چیز شروع کی, یہ بزرگاں ذرا ہاتھ ہولا رکھو, نہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے. اور دیکھو میمز بن رہی ہیں انہوں دیا. سانو پہلے دن کا پتا ہے انہوں نے کم پایا, لیکن آپ کو یہاں تک لانے کے لیے اتنا ٹائم ہمیں ریکوائرڈ تھا. ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے, لیکن آپ کو سٹیپ وائز لے کے آئے. پہلے ایکسیپٹنس دی ہے اہل البیت کی, پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتایا کہ یزید تو ویسے ہی بدنام ہو گیا ہے, پیچھے سے کام خراب ہوا ہے, اور دیکھیں وہاں تک لے آئے ہیں, کھورا کٹ لیا, کتوں نکلے سارا کام. لیکن یہ سٹیپ وائز ہوتا ہے, ایک دم نہیں چیزیں ہضم ہوتی. شراب بھی تو 4 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے نا. پہلے دن ہو جاتی تو لوگوں نے کدھر چھوڑنی تھی, آہستہ آہستہ بات سمجھ آتی ہے. تو مسجد نبوی شریف کے امام سے نفرت, کانٹوں سے پیار, پھولوں سے پیار, پتھروں سے پیار, یہ ان کا ڈبل کرائٹیریا ہے. حالانکہ سعودی مفتی کا فتویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنا ویسا ہی جرم ہے جیسا آپ کی مبارک زندگی میں آپ کی صحبت کے دوران آواز بلند کرنا. اس سے تو زیادہ کوئی احترام کے الفاظ نہیں کہے جا سکتے تھے. روضہ شریف کے بالکل پاس نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا یہ بالکل گستاخی ہے, اور یہ فتویٰ خود مفتی اعظم سعودیہ نے دیا ہوا ہے. اور اس حوالے سے میں نے سورۃ الحجرات کی جو آیت ہے اور بخاری شریف میں اس کا شان نزول وہ آپ کو پہلے بیان کر دیا. اب میں مسلمانوں سے ایک سوال کروں گا کہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی کسی نے آواز بلند کی تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے, اور بخاری شریف میں آیا کہ یہ اسپیسیفکلی حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی, جبکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, آپس میں تلخ کلامی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ان کی آواز بلند ہوئی. اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اتنا اونچا بولے کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اس کی آواز بلند ہو جائے, حضور سے بات کرتے ہوئے نہیں, آپس میں, اس کے اعمال تو ہو جائیں برباد.
اور جو شخص صحیح الاسناد احادیث کی موجودگی میں کسی بابے کی تعلیمات کو اوپر کرے وہ تو مارا گیا، کیونکہ یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اونچا بولنا یہ کم گستاخی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے کسی کے فرمان کو اونچا کر دینا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ بڑے گستاخ کون ہوئے؟ وہ لوگ کہ جنہیں ہم قرآن کی آیت پیش کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، ہاں میری فریاد سنی کن تر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، تو اڑا بیڑا میں ڈوب دیتا۔ ہم آیت پڑھیں یہ بابوں کے شعر سنائیں، ہم احادیث پڑھیں یہ بزرگوں کے اقوال سنائیں، تو یہ ان سے بڑے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنے والے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے اونچی آواز میں نعتیں پڑھتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی جالیوں کے پاس اونچی آواز میں نعت پڑھنا بھی منع ہے، اور جو بیچارے منع کر رہے ہوتے ہیں عربی وہاں پہ وہ اشاروں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے، اور یہ جو ٹھیکیدار ہیں عشق رسول کے یہ اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بے سری آواز کے اندر بھی، تکی کو نہیں بنتا، بس سلام عرض کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور نکل جائیں، باقی لوگوں کو موقع دیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف ہمارا پہنچ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف پڑھنے کے لیے بھی وہاں میلہ لگانے سے منع کیا ہے، درود شریف پڑھیں نکل جائیں، سلام عرض کریں آگے نکل جائیں، باقیوں کو موقع دیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے اپنے بابوں کی تعلیمات کو اوپر کرنا یہ وہ گستاخی ہے جس کے مرتکب یہ خود سو کالڈ عاشقان رسول ہو رہے ہیں، اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی بزرگوں کو یہ حدیثیں نہیں پتا تھی، اور نہیں پتا تھی، لو سامو یہاں بھی ہم نے ایک سٹیپ آگے کر دیا کہ نہیں پتا تھا یار ان کو۔ کل میں جواد نقوی صاحب یہ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا ہمارے دوست حافظ احمد صاحب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے جو بھی ذاکر آتا ہے نا شیعہ کے مجالس کے اندر، تو شیعہ کا کام ہے کہ اسے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے نا قرآن دیں اور اسے کہیں کہ یہ فلاں صفحے سے اسے صرف تلاوت کر کے بتا دیں، ترجمہ تو چھوڑ دیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو تلاوت کرے اسے ممبر پہ چڑھنے دے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ساروں کی نوکری فارغ ہو جائے گی، یہ دیکھ کے بھی تلاوت نہیں کر سکتے، ترجمہ کرنا تو دور کی بات۔ ان کا بھی عشق رسول چیک کرنا ہے نا، ان کے سامنے حدیثیں پیش کریں، جب کہتے ہیں نا نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو نبی علیہ السلام سے اوپر نہیں لے کے جاتے، تو انہیں حدیث پیش کریں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے اقدس سے ہٹاتے تھے، اور پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلے کر کے اپنے بخار کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا، اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی تاکہ لوگ جب چاہیں بغیر اجازت کے بھی حاضری دیں۔ لیکن ہمیں خطرہ تھا اور نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی شرک ختم ہو گیا ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا انہوں نے دھوکے دیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے آخری بیماری کے دن چل رہے تھے، آپ کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ چونکہ سینئر تھیں، اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ والی وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، تو وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور قبریں تھیں۔ نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے
قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں اپنی امت کے حوالے سے جو فکر ہے وہ یہ تھی، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اسی امت کا مسئلہ تھا، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ صحابہ کرام نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں من و عن اسی طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی، اور ہمیں نظر آ رہا ہے قبروں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا۔ اب یہ حدیثیں ان کے گلے کا ایک سمجھ لے کانٹا ہے یا پھندا ہے، یہ حدیثیں بیان کریں، کہتے ہیں نہیں یہ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے فیشن کی بات کی ہے، عقیدوں کی بات نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں نا، اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے، جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک درخت تھا ذات انوات، وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اسلحہ یہاں پہ لٹکایا جائے گا اس کے بعد ہمیں فتح ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور معذوف تھا عما یشرکون، اس قسم کے شرکی عقیدوں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو قوم موسیٰ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے صحابہ تم نے تو موسیٰ کے ساتھیوں والی بات کر دی، حالانکہ وہاں اللہ کا بت مانگا گیا تھا، یہاں صحابہ کرام نے درخت کوئی بت کے طور پہ نہیں مانگا تھا، صرف برکت کے لیے مانگا تھا۔ یہ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ نبی اسلام کو پتا تھا، وہ امام الموحدین تھے، انہیں پتا تھا میں نے راستہ یہیں پہ روکنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو خرابیاں اگلے لوگوں میں آئیں، وہ جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی، تم میں بھی وہی آئیں گی۔ یہ عقیدوں کے بارے میں تھا۔ اور دیکھیں امت آج تک درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے، شلواریں لٹکا رہی ہے۔ وہ شلوار شاہ دیکھیے نا آپ نے ویڈیو، پیر شلوار شاہ۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تلوار ٹچ کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ درخت کوئی کسی کے لیے اس حوالے سے کوئی برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حدیثیں ذرا بیان کریں نا، پتہ چلے گا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کو کون مانتا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ ٹیسٹر لگائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وصیت کی کہ دیکھنا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی یا وقت کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کو بت کہہ دیا، وہ قبر جو ہمیں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بھی عبادت ہوگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو کہہ دیا کہ بت تو تواڈے بابیاں دی قبراں تے شے کوئی نہیں، اتنے تو ویسے ہی کتے پھر رہے جی آج کل، ہاں مجاور ہٹاؤ تو پھر کتے آ جان کے جی۔ وہ ویڈیو دیکھیے ہمارے اسٹوڈنٹ نے چڑھا دی ہے۔ اچھا اس ویڈیو کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اس بازار کی صفائی کر کے انہوں نے بالکل فٹ کر دیا، اس نے کتے دکھا بھی دیے کہ دیکھو جو انجینئر صاحب نے بات کی تھی کہ آج یہاں سے آپ مجاوروں کو ہٹائیں، چندے بند کریں، یہاں پہ آپ کو کتے پھرتے نظر آئیں گے، صفائی کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا۔ وہ چندے آپ سے لے کے کچھ آپ کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بابا 1000 سال سے پال رہا ہے، اور بابا یہ پال رہا ہے کہ 70-80 روپے آپ کو ٹوکن خریدنا پڑتا ہے جوتی کی حفاظت کے لیے، ورنہ آپ کو واپسی پہ داتا دربار سے جوتی سلامت نہ ملے۔ اور آپ کو یہ کہانیاں کراتے تھے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ چور اندھا ہو جاتا ہے۔ ہوں کیوں نہیں اندھے ہوتے؟ ریٹائر ہو گئے نا بابا جی۔ پہلے تو بابا جی آ کے راوی کے پل کے اوپر بم ڈائیو لگا کے پکڑتے تھے، اور 2009-10 میں جب وہ ہاتھ میں کیچ کروا کے گیا تو پاکستانی ٹیم کی طرح ڈراپ ہو گیا اور 55 لوگ شہید ہو گئے داتا دربار پہ۔ تو یہ سب کہانی ہے۔